نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین اور سامعین و سامعات، علماء، اساتذہ، طلباء اور طالبات اور مجالس العلم کے ذریعے سے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی کئی نشستوں میں وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر گفتگو کی ہے، اور یہ سبجیکٹ ابھی جاری ہے۔ مغربی ماڈرن فلسفی میں ہوبز کا نام آتا ہے۔ ہم عہد قدیم کو بھی ختم کر چکے ہیں، اور ایک جب میں کہتا ہوں ختم کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر فلسفی کا ذکر کر لیا ہے، نہیں، میں نے چند نامور فلسفی ہر دور میں گنے۔ ہوبز کا زمانہ 1588 سے 1679 تک، 1588 to 1679، یہ ایمپیریسسٹ ہے۔ اس نے تجربیت کو فروغ دیا ہے، جیسے کبھی حسیت رہی، کبھی عقلیت رہی، ادراک کی پہلی باتیں کی ہیں ہم نے، کبھی تشکیک کا دور رہا، پھر کبھی اب یہ تجربیت۔ تو اور یہ لاک جیسے، یعنی لاک بھی تجربیت کا قائل ہے، برکلے بھی تجربیت کا قائل ہے، ہیوم بھی تجربیت کا قائل ہے، مگر ہوبز کا صرف اتنا فرق ہے کہ یہ ساتھ کرتا ہے میتھمیٹیکل میتھڈ کو بیلیو کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے۔ فلسفے میں تجربیت کے ساتھ میتھمیٹیکل میتھڈ جو ہے۔ اب اس کی جو مین کتاب ہے لیویادین، ہوبز کی، جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ اب لیویادین، یہ کتاب، اس کا نام ہی اس نے بائبل سے لیا ہے۔ اب ہوبز کا نام تو آپ نے سب نے سنا، اب جو بچے سن رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں سن رہی ہیں، ہماری ینگر جنریشن سن رہے ہیں، صاحب ظاہر فلسفے کے اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں۔ کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی سوشیالوجی کا ہے، کوئی سائیکالوجی کر رہا ہے، کوئی آئی ٹی کر رہا ہے، کوئی مینجمنٹ سائنسز کر رہا ہے۔ تو آپ مختلف سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں۔ اب فلسفی تو آپ نے نہیں پڑھی، اور پڑھے بغیر جب فلسفیانہ انداز ایک فکر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں ذہن رکھنا چاہیے کہ اس سائنس کے ماہرین کے دیے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر اس فیلڈ میں سوچنا ہمیشہ غلطی ہوتی، غلط نتائج دیتا ہے۔ تو اس نے یہ نام، ہوبز بڑا معروف نام ہے، ہوبز یعنی یہ جدید فلسفی کا ایک اتھارٹی ہے، ایکسپیرینس کے اوپر، اس کا فلسفہ ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے۔ تو اس نے یہ نام اپنی معروف کتاب کا، وہ بھی بائبل سے لیا، یہ ببلیکل نیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کتاب سے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے، مین از فری ٹو ڈو وٹ ہی ولز بٹ نیسیسیٹیٹڈ ٹو ڈو وٹ گاڈ ولز۔ اب انسان کے جبر و قدر کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہ انسان کی آزادی کتنی ہے، اس کی اپنی فری ول کتنی ہے، وہ کہتا ہے انسان جو چاہتا ہے اس اپنی چوائس میں، کانسٹنٹ میں، اپنی رائے میں آزاد ہے، مگر اس کے لیے ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ نیسیسیٹیشن کا لفظ یوز کرتا ہے، وہ جو اللہ کی ول ہے، یعنی مطلب اس کی یہ ہے کہ ہیومن ول پر گاڈز ول پریویل کرتی ہے۔ اب ہم مسئلہ تقدیر یا مسئلہ جبر و قدر کو ڈسکس نہیں کر رہے اس وقت، ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مغربی فلاسفرز، یورپ کی قدیم دور سے لے کر جدید دور تک کے تمام فلاسفرز خدا کے وجود کے قائل تھے اور ضرورت مذہب کے قائل تھے، اور فلسفہ کسی دور میں خدا کے وجود کے انکار کو افورڈ نہیں کر سکا۔ کسی دور میں قدیم سے جدید تک فلسفہ ضرورت مذہب کے انکار کو افورڈ نہیں کر سکا، یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے۔
تو گویا فلسفے کا عقیدہ رہا ہے ہمیشہ خدا پر، فلسفے کا اور مذہب پر۔ اصل تو ہم چونکہ صرف اس سبجیکٹ کو لے رہے ہیں، باقی چیزیں تو ضمناً آ جاتی ہیں۔ پھر وہ یہی اپنی جو کتاب جس کو میں نے کوٹ کیا لیویاڈین، اس کے پارٹ 3 میں وہ کرسچن کامن ویلتھ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ جو ذکر کرنا پارٹ 3 میں یہ خود ثابت کرتا ہے کہ وہ ہابز قائل ہے مذہب کا اور خدا کے وجود کا۔ تو اس میں جا کے وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ ہو کامن ویلتھ کا، دا کنگ مسٹ بی ہیڈ آف دا چرچ۔ میں تو وہ حصے لے رہا ہوں اس کی تھاٹس کے، ان تمام فلسفیوں کی تحریروں سے، ان کی کتب سے، ان کے آرٹیکل سے، ان کی ریسرچ سے، کہ جس سے یہ اسٹیبلش ہو کہ ان کا عقیدہ تھا مذہب پر، یہ خدا کے ماننے والے تھے۔ کس طرح کس مذہب سے بلونگ کرتے تھے یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ موسٹلی یورپ میں تو مسیحیت ہی تھی، تو وہ چرچ کا ہیڈ بادشاہ کو ہونا چاہیے۔ تو یہ گویا اس نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ وجود خدا کا منکر نہیں تھا اور وجود مذہب کا منکر نہیں تھا۔ وہ چرچ کو مان رہا ہے اور بادشاہ کو چرچ کا ہیڈ بنا رہا ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا معروف نام ڈیکارٹ کا آتا ہے مغربی فلسفے میں، یورپ کی ہسٹری میں۔ یہ 1596 سے 1650 کا اس کا زمانہ ہے، اور یہ ایکچولی ماڈرن فلسفی کا، ماڈرن ویسٹرن فلسفی کا یہ بانی ہے ڈیکارٹ۔ پچھلے جتنے نام لیے اس میں ماڈرن فلسفی کی شروعات ہو گئی ہیں، آغاز ہو گیا ہے، مگر پراپر ماڈرن فلسفی کا اگر کسی کو بانی کہا جائے، پچھلے ہابز بھی ہے اس میں شک نہیں ہے، مگر ڈیکارٹ جو ہے وہ پرو فلسفی کے اوپر بانی ہے، اور بہت بڑی ہائی فلسافک کیپیسٹی کا آدمی ہے، یعنی فلسفے کی علمی استعداد اور صلاحیت اونچے درجے کی، اونچے لیول کی ہے ڈیکارٹ۔ اور یہ خود ڈیکارٹ، اس میں کوئی کسی کو انکار نہیں ہوگا، اور جو بچے فلسفے کو پڑھتے ہیں اور تھوڑا سوشیالوجی کو پڑھتے ہیں، کو پولیٹیکل فلسفی کو جنہوں نے پڑھا دیکھا ہے، وہ میرے بیٹے بیٹیاں جانتے ہوں گے کہ وہ ڈیکارٹ کے نام سے اور ہابز کے نام سے سب واقف۔ اب یہ خود پریکٹسنگ کیتھولک تھا، یہ صرف مذہب کو ماننے والا نہیں تھا، پریکٹسنگ کرسچن تھا۔ اب اس کے فلسفے سے جتنے لوگ متاثر ہیں ان کو کم سے کم یہ علم ہونا چاہیے کہ ڈیکارٹ منکر خدا اور منکر مذہب نہیں، بلکہ ایک پریکٹسنگ کرسچن تھا، کیتھولک تھا۔ یہ ہالینڈ میں رہا 20 سال، اور کیتھولک جو چرچ ہے اس کے ساتھ بڑا مخلصانہ اس کا تعلق تھا۔ صرف یہ کہ اس زمانے میں سائنٹسٹ کے خلاف، خاص طور پہ گیلیلیو، اس کے اگینسٹ چرچ نے بڑے مظالم کیے، اور بڑے بڑے سائنسدانوں کو اریسٹ کرنا، ان کو سزائیں دینا، سائنس کو روک رہے تھے۔ ایک ریوولٹ تھا اگینسٹ سائنس یہ چرچ کا۔ تو اس کو سمجھانے اور پرسویڈ کرنے اور انہیں قائل کرنے اور اس ظالمانہ طرز عمل یا روش سے روکنے کے لیے اس نے بڑی کاوشیں کی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں گیلیلیو کے خلاف اور اس طرح اور سائنسدانوں کے خلاف، تو اس نے ان کو بچانے اور چرچ کو صحیح راہ پہ ڈالنے کہ علم اور سائنس اور فلسفے سے دشمنی نہ کرے، بڑی کاوشیں کی۔ کامیابی ناکامی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مگر اس سے اس کی سنسیریٹی ٹو چرچ، سنسیریٹی ٹو کرسچینٹی، سنسیریٹی ٹو کیتھولک ریلیجن اینڈ ٹریڈیشن، وہ بڑی واضح ہو جاتی۔ اس نے پھر 2 کتابیں لکھی ہیں ڈیکارٹ نے، جو معروف کتابیں ہیں۔ ایک ہے ڈسکورس آن میتھڈ، 1637 میں لکھی۔ دوسری میڈیٹیشنز پر، مراقبہ، میڈیٹیشنز، غور و خوض، تفکر۔ تو یہ 2 کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور ان 2 کتابوں کو جب آپ پڑھیں تو اس میں جو چیز میں نے ابھی کہی سرسری طور پر یہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں اس نے خدا کے وجود کے دلائل دیے، ڈسکورس اور میڈیٹیشنز میں ڈسکس کیا ہے۔ وہ دلائل دیے ہیں، پروفس آف دا ایگزسٹنس آف گاڈ۔ وہ نئے دلائل اس نے ایجاد نہیں کیے، موسٹلی انہی دلائل پر بیس کیا ہے جو اوریجنلی پہلے زمانوں کے فلسفی دیتے چلے آ رہے ہیں اپنے انداز میں۔ ایک اسکالسٹک فلسفی جو تھی اس کے اندر جو کچھ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے انہی دلائل کو اس نے پروموٹ کیا ہے۔ اب میں اس کا ایک پیراگراف آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے when God's existence has been proved، وہ دلائل دے کر وہ کہتا ہے جب خدا کا وجود ثابت ہو چکا ہے، یعنی اس کے ہاں خدا کے وجود کے انکار کی گنجائش ہی نہیں، ثابت ہو چکا ہے۔ The rest proceeds
easily. Since God is good, he will not act like the deceitful demon whom Descartes has imagined as a ground for doubt. وہ پھر آگے خدا کی تخلیق کے اوپر اعتماد کر رہا ہے اور خدا نے جو تخلیق کیا اس کی حکمت کے درست ہونے پر گفتگو کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے now God has given me such a strong inclination to believe in bodies. اب خدا نے مجھے یہ مضبوط انکلینیشن، رجحان دے دیا ہے، خدا نے میری فطرت میں، میرے عقل میں، میری دماغ میں یہ رجحان تخلیق کر دیا ہے کہ میں اس کے تخلیق اور خالق ہونے کی وجہ سے یہ جو موجودات ہیں کائنات میں، جو کچھ نظر آ رہا ہے، ان میں ان کے موجود ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر خالق پہ یقین نہ ہوتا تو مخلوقات کے وجود پر میرا یقین قائم نہ ہوتا، چونکہ یہ مصنوعات ہیں، چونکہ یہ مخلوقات ہیں، چونکہ یہ موجودات ہیں، سو کوئی انہیں وجود میں لانے والا ہے، کوئی انہیں تخلیق اور خالق کرنے والا ہے، کوئی ان کا باعث وجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مخلوقات کے وجود پر یقین اس وجہ سے میرا ڈیولپ ہوا ہے کہ میرا خدا پر یقین۔ اور پھر اس طرح وہ اپنا پورا فلسفہ بیان، یعنی میں نے تو ایک پیراگراف میں چند جملے آپ کو اس لیے پڑھے اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وہ خدا کے وجود کا ماننے والا ہے، اور صاف ظاہر ہے پھر مذہب کے اوپر اعتماد ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے سپینوزا آتا ہے، ایک دور جدید کا مغربی فلسفی ہے۔ سپینوزا کا زمانہ 1632 سے 1677 ہے۔ یہ بھی جن کو بہت پسند کیا گیا مغربی فلسفے کی تاریخ میں، یہ ان فلسفیوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ جب پیدا ہوا، پیدائشی اعتبار سے جیو تھا، یہودی تھا، مگر اب جو آدمی بھی ریفارمر ہوگا، جو دیکھیے مذہب پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور ہر دور میں جب مذہب کو مس یوز کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس دور کے مذہبی رہنما ہوں، پریسٹ ہوں، پوپ ہوں، یا فادرز ہوں، یا اس دور کے رولرز ہوں جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، تو خواہ مذہبی رہنما ہوں گویا ٹھیکیدار جو قابض ہو جاتے ہیں اور مذہب کو اپنی اتھارٹی کے لیے، اپنی پوزیشنز کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ سیاسی رہنما ہوں، لیڈرز ہوں، رولرز ہوں، کنگز ہوں، وہ مذہب کو یوز کر رہے ہوں اپنی پاور کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے۔ تو جب مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے رسوم اور رواج کی شکل میں اور بیہودہ تصورات کی شکل میں، اور جن کی اس مذہب کی اصل میں کوئی جگہ نہیں تھی، اور مذہب کی اوریجنل تعلیمات میں جو چیزیں نہیں تھیں، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر مذہب میں ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں نہیں، ہر فلسفی میں ہوتا ہے، پولیٹکس میں ہوتا ہے، اکانومی میں ہوتا ہے، ٹریڈ اور بزنس میں ہوتا ہے، ہر پروفیشن میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ پروفیشن کو، ڈیموکریسی کو، پولیٹکس کو، ہیومن رائٹس کو، رائٹ آف ووٹ کو، جسٹس کو، عدل کو، انصاف کو، یہ سب اصطلاحات کو مس یوز کرتے ہیں۔ جس آدمی کا تعلق جس شعبے سے ہے وہ اس شعبے کی اصطلاحات کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے مس یوز کرتا ہے۔ صرف مذہب مس یوز نہیں ہوتا، پولیٹکس بھی مس یوز ہوتی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ دراصل اتھارٹی کے لیے مس یوز ہوتا ہے، فائنانشل گینز کے لیے، مادی دنیاوی مفادات اور مقاصد کے لیے ہوتا ہے یوز، ہر طبقہ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے باز ہوئے ہیں فلسفی کہ جنہوں نے ریوولٹ کیا ہے، ریفارمر ہونے کے ناطے اپنے دور کی ناجائز رسومات کے خلاف احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے، اس کے خلاف بولے ہیں، ان کے خلاف لکھا ہے، ان کی اتھارٹیز کو ناجائز کو تسلیم نہیں کیا۔ یعنی ہر دور میں اگر مذہب کی اتھارٹی کو مس یوز کر رہا ہوگا مذہبی، تو وہ ملائیت ہے اس دور کی، اس دور کی ملائیت ہے۔ ہمارے دور میں بھی ملائیت ہے، مس یوز کرنا ریلیجس اتھارٹی کو، اور پھر اس سے ناجائز مفادات اور مقاصد حاصل کرنا اور لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا۔ یہ دہشت گردی بھی اسی ناجائز ملائیت کی ایک شکل ہے، انتہا پسندی بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ تو یہ انتہا پسندی اور اس طرح کی دہشت گردی اور اس طرح کی رواج پرستی، یہ اس طرح کی ملائیت مسیحیت کی تاریخ میں بہت انتہا کی رہی ہے۔ مسلمانوں تو وہ رنگ دیکھا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے جو ادھر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس ہسٹری میں جو فلسفی آئے ہیں، جو سائنٹسٹ آئے ہیں، انہوں نے ریفارمز کی ہے تو وہ رد کرتے رہے۔ اب جب وہ رد کرتے رہے ہیں تو پھر وہ مذہبی حلقے ان کو خارج از دین کرتے تھے، خارج از مذہب کر دیتے تھے۔ یہاں جو ریفارم کی بات کرتا ہے
ان کی ناجائز مذہبی اجارہ داریوں کے خلاف بولتا ہے، ان کو خارج از عقیدہ کر دیتے ہیں، خارج از اسلام کر دیتے ہیں، وہ خارج از مسیحیت کر دیتے تھے۔ چونکہ ان کے ہاں مسیحیتی مذہب تھا، جب اس سے خارج ہوا تو کہہ دیتے تھے یہ منکر خدا ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ کافر ہو گیا۔ یہاں اسلام سے کسی کو خارج کیا، ناجائز اتھارٹی جو کسی کا حق نہیں ہے خارج کرنے کا، کہہ دیا خارج از اسلام ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہ فتویٰ بازی کا ایک رجحان تھا، تو بعضوں کے خلاف ان لوگوں نے فتوے لگائے، ان کے غلط فتووں کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے ان کی اجارہ داری کو نہیں مانا تھا، تو غلط فتووں کی وجہ سے ان کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ مذہب کے منکر تھے، چونکہ اس وقت کے مذہب کے اجارہ داروں نے انہیں مذہب سے خارج کر دیا۔ کیوں کیا؟ وہ ریفارمز کی بات کرتے تھے، اصلاح کی بات کرتے تھے، ان کی ناجائز اجارہ داری کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا ہے کئی فلسفیوں کے ساتھ اور کئی لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہودیت سے نکال دیا، تو پھر یہ کرسچینٹی میں تو انہوں نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو نہ یہودی اس کو یہودی اپنا مانتے تھے، نہ عیسائی اور مسیحی اس کو اپنا مانتے تھے، حالانکہ سپینوزا کا سارا فلسفہ خدا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ دیکھ لیں، اس کی پوری فلسفی آئیڈیا آف گاڈ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس نے ایسے سخت رد عمل کے باوجود خدا کا انکار نہیں کیا اور مذہب کے اگینسٹ نہیں ہوا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، اوائل عمر میں، جوانی میں، اگر میں نے بات کی ہے محبت اہل بیت کی اور عظمت اہل بیت کی اور اہل بیت کی عقیدت، محبت اور مودت کی بات زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے نکلتی جا رہی، اس پر زور دیا ہے، تو جن کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، وہ بات جو اجارہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے میرے اوپر شیعہ ہونے کے فتوے لگائے۔ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو ہمیں شیعہ کہہ دیا۔ اگر میں نے کبھی توحید پر بات کی اور بعض لوگوں کے غلط رسم و رواج پہ کرٹیسائز کیا اور ان کے عقائد کے اندر کچھ اصلاح کی بات کی، بہتری کی، تو ہمیں وہابی کہہ دیا۔ تو یہ بھی فتوے لگتے رہے اور کتابیں کی کتابیں لکھی جاتی رہیں، یعنی درجنوں بیسیوں کتابیں لکھی گئیں ثابت کرنے کے لیے مجھے کہ یہ کسی نے ثابت کیا یہ وہابی ہے، کسی نے ثابت کیا شیعہ ہے۔ اور اگر میں نے عشق رسول کی بات کی، ادب رسول کی، تو جن کو یہ بات زیادہ نہیں بھائی دل کو اچھی نہیں لگی، انہوں نے بریلوی کہہ دیا۔ تو بریلویوں کو کوئی بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے دیوبندی کہہ دیا، ان کو اچھی نہیں لگی وہابی کہہ دیا، وہ اچھی نہیں لگی شیعہ کہہ دیا۔ تو یہ جتنا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں ہر کوئی اپنی ناجائز اتھارٹی کا استعمال کرتا ہے، تو یہ اور اس سے اوپر کے درجے میں خارج از اسلام بھی کر دیتے ہیں، امت سے خارج کر دیتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں، جو یہ بھی لگے۔ تو یہ مسیحی تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے۔ لہٰذا سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ تصور جو تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے سپینوزا کی، تو سپینوزا کا ایک اور سن لیں۔ مثلا ڈیکارٹ کو جب ہم لیتے ہیں، ڈیکارٹ کے ہاں 3 وجود ہیں اس کے فلسفے میں، اس کا فلسفہ 3 وجودوں کے گرد گھومتا ہے، اس کو 3 سبسٹینسز کہتے ہیں۔ ایک خدا، گاڈ، مائنڈ اینڈ میٹر، یعنی خدا، عقل اور مادہ، وہ تینوں کو مانتا ہے۔ یہ ڈیکارٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اب ڈیکارٹ سے جب ہم سپینوزا پہ آتے ہیں تو سپینوزا آ کے انکار کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ 3 چیزوں کو کر کے تو پھر وہ ڈیکارٹ آگے یہ کہتا ہے فار ایگزامپل کہ یہ 3 وجود ہیں مگر 2 ناقص ہیں اور ایک ہی کامل ہے، اور خدا کا وجود کامل ہے۔ پھر اس کا آگے چل کے وہ وجود واجب الوجود کا بھی تصور لاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہی ہیڈ کریٹڈ دیم، خدا وہ وجود ہے جس نے عقل کو بھی اور مادہ کو بھی پیدا کیا ہے، مائنڈ اور میٹر کا خالق خدا ہے۔ اب صاحب ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات میں یوں 3 چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہیں، یہ سب مخلوقات میں ہیں۔ تو قدیم اور حادث میں فرق ہے، واجب الوجود اور ممکن الوجود میں فرق ہے، خدا اور مخلوقات میں فرق ہے، مگر اسٹیبلش کرنا یہ مقصود ہے کہ خدا کے وجود کے وہ انکاری نہیں، اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اور وہ مادے اور عقل پر بھی خدا کو فائق کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا کریٹر ہے، ان کا خالق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اگر جب چاہے گا وہ ان کو فنا بھی کر دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہی could
if he chose annihilate them, اگر وہ چنے پسند کرے ان کی تقدیر یہ کہ ختم کرنا تو ان کو فنا بھی کر سکتا ہے. اور پھر وہ ہر جگہ گاڈز اومنی پوٹینس کی بات کرتا ہے. یہ میں آپ کو ڈیکارٹ کا پورا فلسفہ بتا رہا ہوں. اور اسپینوزا پہ جب آتے ہیں تو اسپینوزا کہتا ہے کہ نہیں، باقی جو چیزیں ہیں یہ ایکسٹینشن ہیں، اس کی تھاٹ کی ایکسٹینشن ہے. وجود ایک ہی ہے، وہ ایک ہی خدا کو مانتا ہے اور باقی چیزوں کو اس کے برابر نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں تھاٹ اور ایکسٹینشن کے اسپینوزا کے لیے، فار ہم تھاٹ اینڈ ایکسٹینشن ور بوتھ ایٹریبیوٹس آف گاڈ. وہ کہتا ہے کہ چونکہ مادہ اور عقل کو پیدا کیا تو یہ خدا کی تھاٹ ہے، اس کا ارادہ ہے، اور پھر اس نے ایکسٹینڈ کیا وجود کو. یہ اس کے وجود تھاٹ کو اور ایکسٹینشن کو اس کے ایٹریبیوٹس مانتا ہے. تھاٹ اور ایکسٹینشن کو ایٹریبیوٹ مانتا ہے، یعنی اس کی صفات میں مانتا ہے. یعنی خدا وجود حقیقی ایک ہے اور یہ باقی سب اس کی صفات میں ہے. جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود پذیر ہوتی چلی جاتی. جس کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو گویا کن ارادہ کرنے والا تو ایک ہی ہے خدا، پر جس کا ارادہ کرتا ہے فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ اس کی تھاٹ ہے، ایکسٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں اس کی صفات میں، صفات اور افعال میں. یہ اسپینوزا کا فلسفہ ہے. تو مذہب کا قائل ہے، خدا کی وجود کا قائل ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو محدود چیزیں اور غیر محدود میں ایک فرق ہے. خدا کا وجود لا متناہی ہے، غیر محدود ہے، اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں. باقی تمام چیزوں کی باؤنڈریز ہیں، اور یہ اپنی باؤنڈریز کے ذریعے، اپنے تعینات کے ذریعے ہی پہچانی اور جانی جاتی ہیں. خواہ وہ باؤنڈریز فزیکل ہیں، خواہ وہ لاجیکل ہیں، یعنی خواہ وہ مادی اور حسی حدود ہیں ان کی، خواہ عقلی، ذہنی اور فکری حدود ہیں، مگر وہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں اپنے حدود کے ذریعے. گویا وہ محدود ہیں، متناہی ہیں، لمیٹڈ ہیں. صرف خدا کا وجود غیر متناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ لمیٹڈ جو چیز بھی ہے اس کے ساتھ نگیشن کا، نفی کا، انتفاع کا مل سکتا ہے اشارہ، یعنی وہ اس کے ساتھ منسوب ہو سکتی ہے. مگر صرف ایک چیز جو نگیٹ نہیں ہو سکتی، جو معدوم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ there can be only one being who is wholly positive. وہ نیگیٹو نہیں ہے. باقی ہر چیز میں نیگیشن ہے، نیگیٹیوٹی ہے، کوئی نقص ہے، اور نقص بڑھتا بڑھتا انہیں عدم کی طرف لے جا سکتا ہے، خاتمہ کر سکتا ہے. مگر خدا کی ذات ایک ایسی ہے جس میں نہ کوئی نقص ہے اور نہ کسی عدم کے ہو جانے کا یا عدم کی طرف جانے کا امکان ہے. تو وہ کہتے ہیں the only one being who is wholly positive and he must be absolutely infinite. اور وہی سراسر واجب ہے، وہی کامل ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اور یقیناً یہ سپینوزا کا فلسفہ ہے، سپینوزا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور وہی یقیناً غیر محدود اور لا متناہی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ کس طرح عالم امکانات میں وجود میں آئی ہے، مگر لاجیکلی وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی ایک ذات ہے. ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز از اے مینیفیسٹیشن آف گاڈ. ہر چیز جو اس کائنات میں وجود میں آئی ہے، آ رہی ہے یا آئے گی یا آ سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا محض اس کا امیجنیشن ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے. صرف اللہ کے ارادے سے وہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، ایک چیز کا خیال کرتا ہے، اس چیز کے لیے جس کو ہم امر کہتے ہیں، امر کرتا ہے، وہ چیز وجود میں آتی ہے. تو کائنات میں جس شے کو بھی وجود ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کے صرف مینیفیسٹیشن سے وجود ملتا ہے، یا اس کی صفات کے ظہور سے مینیفیسٹیشن ہے، اس کی شان اور افعال کے ظہور سے. جیسے ہم بعض چیزوں کو اللہ کے اسماء کا ظہور مانتے ہیں، بعضوں کو اس کی صفات کا ظہور، بعضوں کو اس کے افعال کا ظہور. یہ اس کی تخلیقات ہیں جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. جیسے ہم نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے تمہارے نفوس میں، جانوں انسانوں کے اندر بھی اور تمہارے باہر کائنات کے، زمین و آسمان کی کائنات میں بھی. تو یہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ اس کی تخلیقات ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں. تو اس لیے وہ اس نے اللہ رب العزت کو ہی صرف وحدہ لا شریک مانا ہے اس اعتبار سے. پھر اسپینوزا
آگے چل کے یہ بھی بیان کرتا ہے، خدا کی محبت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے when all objects are referred to God, the idea of God will fully occupy the mind. جب بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے اور بندے کو اس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہر چیز کی تخلیق کی نسبت اللہ کی طرف، خدا کی طرف، ہر چیز کے وجود کی نسبت خدا کی طرف، ہر چیز کی خوبیوں کی نسبت خدا کی طرف، اور اس کے معدوم ہو جانے کا بھی ہوگا تو وہ بھی نسبت خدا کی طرف، اگر اس کی فنا اور بقا کی ہر شے کی نسبت خدا کی طرف یہ معلوم ہو جائے تو کہتا ہے کہ پھر جو خدا کا تصور ہے اس سے انسان کی عقل اور انسان کی سوچ بھر جاتی ہے. انسانی عقل اور انسانی فہم اور انسانی فکر اللہ کے تصور کے ساتھ معمور ہو جاتا ہے، اور جب معمور ہو جاتا ہے تو اللہ کو وہ خاص مقام خدا کو مل جاتا ہے انسان کے فکر میں، انسان کے تصور میں، انسان کی معرفت میں. اور یہ لو آف گاڈ جب بھر جاتا ہے اس تصور کے ساتھ انسانی مائنڈ، ہیومن مائنڈ، تو اس کو کہتا ہے یہ خدا کی محبت سے معمور ہو گیا، وہ بندہ بھر گیا. تو اب یہ تمام جو میں نے چند ریفرنسز دیے، اس کے ورڈنگز دی، سینٹنسز دیے، اس کے آرگیومنٹس دیے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اس کے ہاں بھی خدا کا وجود ہے، انکاری نہیں، اور مذہب کا وجود ہے. اس کے بعد پھر آگے پیریڈ آتا ہے، ایک جرمن فلاسفر ہے لیبنز. لیبنز کا زمانہ ہے 1646 سے 1716. لیبنز بھی خدا کا قائل ہے، مذہب کا قائل ہے. یہ میں نامور فلسفی لے رہا ہوں، چھوٹے موٹے چھوڑ رہا ہوں. یعنی مغربی فلسفے کی تاریخ جن ناموں سے عبارت ہے، اور خاص طور پہ فلسفہ جدید، اب قدیم کی بات نہیں رہی. اب میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو، اور اہل علم کو، اہل فکر کو، اور ایسے موضوعات سے دلچسپی رکھنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اب مغرب اور یورپ کے فلسفے کے دور جدید میں آ گئے ہیں، پریزنٹ ماڈرن ورلڈ کی طرف آ رہے ہیں، جہاں سے پورا فکر اور فہم اور فلسفہ تشکیل پایا ہے. تو اس نے بھی اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی جرمن کے ایک شہر سے، آلڈورف سے. وہاں پروفیسرشپ اس کو آفر ہوئی. مگر دلچسپ چیز ہے، 1666 میں اس نے ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی. اس کو پروفیسرشپ آفر ہوئی اور اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ڈیفرنٹ کام ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، فلسفے میں ماہر ہو گیا، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، مگر کیریئر کے لیے میرے ذہن میں کچھ اور آئیڈیا. اور وہ آئیڈیا کیا تھا؟ 1667 میں ایک سال کے بعد وہ آرچ بشپ جو تھے، آرچ بشپ، اس کی سروس میں انٹر ہو گئے. اس نے اپنے لیے ریلیجس سروس کو اڈاپٹ کیا. اب یہ لیبنز کی پوزیشن ہے. اب لوگوں نے لیبنز کا نام، بچوں نے سنا ہوگا، اور اس کی پرسنل لائف کا اندازہ نہیں ہے، اس کے ذاتی عقیدے کا اندازہ نہیں ہے. تو یعنی اس پائے کے فلسفی اور اس پائے کے نام مغربی فلسفے کی تاریخ جن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وہ اپنی پرسنل لائف میں مذہبی تھے، مذہب کے بلیور تھے، مذہب کی پریکٹس کرنے والے تھے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے دلائل دیے، لیبنز نے، اللہ کے وجود پر. 4 قسموں کے دلائل وجود باری تعالیٰ پر لیبنز نے دیے. 4 قسموں کے دلائل وہ پروف لایا ہے. اب آپ دیکھیں، یعنی اس نے اسٹیبلش کیا ہے دلائل کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کو. اور وہ 4 قسموں کے دلائل جو اپنی کتب میں اور اپنی تحریروں میں دیتا ہے، ان میں ایک ہے اونٹولوجیکل آرگیومنٹ. اونٹولوجیکل آرگیومنٹ وجود باری تعالیٰ پر وہ دلائل ہیں جو بحث کرتے ہیں جوہر اور عرض سے، یعنی ذات اور صفات سے بحث کرتے ہیں. اونٹولوجیکل آرگیومنٹ ایک اس قسم کے دلائل دیتا ہے. دوسرے کوسمولوجیکل آرگیومنٹ، یہ آفاقی اور کائناتی جو حقائق ہیں جس کا تذکرہ کئی بار ہم اپنی گفتگو میں، نشستوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کوسمولوجیکل آرگیومنٹس دوسرے اس طرح دیے ہیں وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے پر. تیسرے دیے اس نے آرگیومنٹس فرام ایٹرنل ٹروتھس، آفاقی اور ابدی سچائیوں سے ثابت کیا ہے خدا کا وجود. اس پر گفتگو ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ کچھ سچائیاں ایسی ہیں جو آفاقی ہیں، جو ابدی ہیں، جو ہمیشہ سے معاشرے مانتے چلے آئے ہیں، جن کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان آفاقی اور ابدی سچائیوں میں سے سب سے بڑی سچائی خدا کے وجود کو مانا ہے. اور پھر ایک اس نے قسم قائم کی ہے آرگیومنٹ فرام دا پری اسٹیبلشڈ ہارمونی. یہ جو کائنات کے مختلف موجودات ہیں
ان کے اندر جو پہلے سے ثابت شدہ ہارمنی ہے، موافقت ہے اور مطابقت ہے، تو وہ آفاقی مطابقتوں سے اور آفاقی موافقتوں سے اخذ کرتا ہے اصول وجود باری تعالیٰ کا کہ یہ مطابقتیں اور یہ موافقتیں نہیں ہو سکتی از خود بائی چانس، جب تک انہیں کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ وہ لاز آف ڈیوینٹی ہیں، اس سے خدا کے وجود کو لیتا ہے۔ کازمولوجیکل آرگیومنٹ میں اس نے علت اولا کی دلیل بھی ڈسکس کی ہے، ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اپنے دلائل میں، کہ ہر چیز کا وجود ایک علت کے ساتھ اس کو وجود میں لانے والی ایک علت ہے۔ جیسے دلیل حرکت ہے، دلیل علت ہے، اس کے تذکرے ہم کر چکے ہیں پہلے، مگر اس کو وجود میں لانے والی پیچھے ایک اور علت ہے۔ ہر وجود حرکت میں ہے، اسے حرکت میں لانے والا ایک محرک ہے، اور محرک خود متحرک ہے۔ ہر شے جو حرکت میں ہوئی نا، بیسک چیز، ہر شے حرکت میں ہے، تو پہلی بات سمجھ لیں ہر وجود متحرک ہے۔ جب ہر وجود متحرک ہے تو اس کو حرکت میں لانے والا محرک وہ بھی متحرک ہے، اس کو حرکت میں لانے والا محرک وہ بھی متحرک ہے۔ تو کرتے کرتے وہ چلتے ہیں انمولوجیکل دلائل پر کہ چلتے چلتے حرکت ہمیشہ اینڈ لیس نہیں ہو سکتی۔ کوئی محرک ایک ابتدا میں ایسا ہوگا جس نے ہر چیز کو حرکت دی مگر خود متحرک نہیں۔ اسی طرح ہر چیز کو وجود میں لانے والا کوئی سبب اور علت ہے، اور وہ علت خود بھی موجود ہے، سو اسے وجود میں لانے والی پیچھے کوئی اور علت ہوگی، اور وہ علت خود موجود ہے اس کائنات میں۔ ریزن، ایفیکٹو ریزن، کاز اینڈ ایفیکٹ، سو اسے وجود میں لانے والی پیچھے کچھ اور ایفیکٹو کاز ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح علل اور معلول، علت و معلول کا سلسلہ چلتا 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 جب پیچھے جائیں گے تو اینڈ لیس نہیں ہو سکتا، اس کو اٹ ہیز ٹو اینڈ ایٹ سرٹن پوائنٹ۔ کسی ایک نقطے پر علتوں کو، اسباب کو، تحرکات کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے، تو جہاں جا کر ختم ہوگی وہ علت اولا ہے، یعنی اس کو کوئی وجود میں نہیں لایا، وہ بگننگ ہے کائنات کی۔ بھئی اسی بگننگ کو تلاش کرتے کرتے تو جو ماڈرن سائنس ہے وہ ترقی پذیر ہوئی، جس کا ذکر ہم بعد میں جا کے کریں گے، جس کے اوپر نیوٹن نے اپنی تھیوری دی، پھر آئنسٹائن نے تھیوری دی، پھر اس کے بعد چلتے چلتے ایڈون ہبل تک بات آئی، آرنو پینزیاز تک بات آئی۔ تو سارا کچھ ہم آگے ڈسکس کریں گے جب سائنسی دلائل پر آئیں گے۔ تو سائنس بھی تو اسی خالق کی یا خلقت کے اصل کی تلاش میں آگے بڑھی ہے، ورنہ تو رکی پڑی تھی۔ سٹیٹک کائنات کا تصور ہو گیا تھا، سٹیٹک جامد کائنات، اور پھر انفینٹ کائنات کا کہ غیر محدود ہے کائنات، اس تصور پہ سائنس چل رہی تھی۔ یہ خود جامد تصور تھا، سائنسدانوں کے ذہنوں میں خود ہیجان تھا، خود پریشانی تھی، وہ پریشان تھے کہ سٹیٹک نہیں ہو سکتی، جب اس کے اندر ہر شے حرکت پذیر ہے، چل رہی ہے، تو کائنات اوریجنلی سٹیٹک کیسے ہو گئی؟ تو حرکت کا کوئی سبب ٹریس کرنا چاہیے، اور اس پر بھی سائنسدان پریشان تھے۔ جس کائنات انفینٹ غیر محدود نہیں ہو سکتی، کیسے مان لیا جائے غیر محدود؟ اس کی باؤنڈریز ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو وہ چلتے 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 کہ غیر محدود ہونا حقیقت میں تو پاسبل نہیں، کہیں تو جا کے حد ہوگی، تو وہ حد کیا ہے جہاں سے شروع ہوئی؟ اسی فکر نے، اسی سوچ نے، اسی پریشانی نے جدید سائنس کو تشکیل دیا، جدید کوسمولوجی کو تشکیل دیا، اور یہ ساری ایکسپینڈنگ یونیورس کی پوری تھیوری آئی، جس پر ہم آگے چل کے بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ وہ تصور تھا کہ فلسفہ بھی اسی کی فکر میں رہا کہ علت اولا کون سی ہے، سائنس بھی اسی تلاش میں سرگرداں رہی کہ بگننگ کیا ہے کائنات کی۔ لیبنز نے بھی اسی طرح دلائل دیتے دیتے وہ اس طرف آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے، ہر چیز کا وجود کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ لیبنز سارے دلائل دیتے ہوئے اس میں کوسمولوجیکل دلائل میں ہر چیز کا جو وجود ہے وہ مشروط ہے سرٹن کنڈیشن کے ساتھ، کسی شرط کے پورے ہونے کے ساتھ۔ اگر وہ شرط نہ ہو تو وہ وجود نہ ہو، یا وہ وجود اس شکل میں نہ ہو، اس صفت میں نہ ہو، یا وجود اٹ سیلف ایگزسٹ نہ کرے، یا ایگزسٹ کرے تو اس کی فارم یہ نہیں ہوگی، اس کی شکل اور صورت یہ نہیں ہوگی، چونکہ اس کی صورت کے لیے بھی پائے جانے کی کوئی شرط چاہیے، اس کے وجود ایگزسٹنس کے لیے بھی کوئی شرط کا پورا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح شرط اور مشروط یہ ایک سسٹم ہے جو لیبنز نے بیان کیا۔ تو چلتے چلتے وہ کہتا ہے جب ہر چیز کنٹینجنٹ ہے، مشروط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاجیکلی کہ یہ اگر کوئی شرط کریٹ کرنے والا یا شرط
پیدا کرنے والا یا شرط پیدا کرنے والی کوئی صورتحال نہ ہوتی تو کوئی شے بھی وجود میں نہ آتی، چونکہ ہر شے مشروط ہے کسی شرط کے وجود کے ساتھ۔ پھر وہ شرط موجود ہے تو وہ بھی مشروط ہوئی، تو اس کے پیچھے کوئی اور شرط ہوئی، کنڈیشن جو فلفل ہوئی، تو اس کنڈیشن کی فلفلمنٹ کے نتیجے میں اس کو وجود ملا، یہ مشروط تھی، اس کا موجود ہونا مشروط تھا، کنڈیشنل تھا، ود دا فلمنٹ آف دیٹ سرٹن کنڈیشن۔ تو پھر وہ کنڈیشن خود فلفل ہوئی، کسی کنڈیشن کی فلفلمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ تو یہ اس کو آرگومنٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سپوز کر لیں کہ اس طرح، تو پھر کائنات، اس کا مطلب ہوا کہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے کوئی شرط تھی اور اس شرط کے پوری ہوئی اور اس سے کوئی وجود بنا، پھر وہ شرط بنی کسی اگلے وجود کی اور اس کے پورے ہونے سے اگلی شے کو وجود ملا، پھر وہ شرط پوری ہوئی تو کوئی اگلی شے وجود میں آئی، وہ شے خواہ تخیلاتی ہو، خواہ حسی ہو، خواہ مادی ہو، خواہ وہ صفت ہو، خواہ وہ فعل ہو، خواہ وہ مادی وجود ہو، کوئی شے سبسٹنس ہو، ان اینی میٹر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر اس طرح چل کے پاسبل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے وہ ساری چلے۔ وہ کہتا ہے یقیناً کوئی شرط ایک ایسی ہوگی، پہلی شرط جس نے مشروط کو وجود دیا، جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ ہیں سب لوگ کائنات کی ابتدا کی کھوج میں، کائنات کی ابتدا کی تلاش میں سرگرداں، کوئی اسے سبب کا نام دے رہا ہے، کوئی اسے علت کا نام دے رہا ہے، کوئی اس کو حرکت کا نام دے رہا ہے، کوئی پہلے محرک کا نام کہتا ہے، کوئی پہلی علت کا نام کہتا ہے، کوئی پہلی کاز کا نام کہتا ہے، کوئی فرسٹ کاز کا نام کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی پہلی شرط کا نام دیتا ہے۔ اب وہ شرط کہتا ہے تو سب سے پہلی شرط جس نے پہلے مشروط کو، کائنات کے پہلے وجود کو وجود دیا اور وہ وجود اس شرط کے پورے ہونے کی وجہ سے ایگزسٹ کرنے لگا، تو کہتا ہے لازم ہے کہ جا کے یہ سفر کہیں اینڈ ہو تو وہ جو پہلی شرط پوری ہوئی وہ اس کائنات سے باہر سے ہونی چاہیے۔ اگر وہ خود اس کائنات کا حصہ ہو تو وہ تو خود مشروط ہو گئی، پھر اس کے پیچھے لا متناہی شرائط، شرط در شرط کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ ایک سٹیج ایسی آنی چاہیے کہ جو ان مشروط موجودات، جو کنڈیشنل ایگزسٹنگ باڈیز ہیں ساری کائنات میں، ان کے باہر سے کوئی ایک وجود ہو جس نے شرط پیدا کی اور چیزوں کو وجود دیا، اور وہ جو کائنات سے خود باہر تھا وہ اللہ ہے، وہ اس کا نام خدا ہے، جو اس کائنات کا حصہ نہیں تھا بلکہ اس کا امر یا اس کا ارادہ پہلی شرط بنا کائنات کے پہلے وجود کو ظاہر کرنے میں۔ تو لیبنز کے آپ دلائل سن لیں، اس طرح ایٹرنل ٹروتھ کے دلائل دیتا ہے، آفاقی اور ابدی سچائیوں کا نام دیتا ہے، اس کی دلیل کو وہ جوہر اور عرض کے ساتھ یا ذات اور صفت کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو چیزیں پری اسٹیبلشڈ ہارمنی ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے، اور کر کے تو پھر وہ اپنی ترجیحات دیتا ہے، اپنی ترجیح خدا کے وجود کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر جو فلسفی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایکچول دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے کنٹمپلیٹ کیا۔ اب اس کی مختلف آپ نام دے سکتے ہیں، کنٹمپلیٹ کیا یعنی ایک تصور کیا، فلسفی اس کو یوں لیتے ہیں، یا اس کا ارادہ کیا، یا اس کے علم الہی میں ایک چیز آئی، اور علم الہی میں جو امیج آئی، تمثال، امیج، اس کو پھر اپنے امر سے وجود بخشا، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایکچول کائنات کی کے پہلے وجود کو وجود بخشا، تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ میں امر کروں، اور فیصلہ کر کے تو میں پاسبل ورلڈز کو یعنی میں تخلیق کروں، تو واجب الوجود نے ممکن الوجود کو تشکیل دیا۔ اور لیبنز یہ بھی کہتا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کئی دنیایں ہوں، کئی کائناتیں ہوں، یہ الحمدللہ رب العالمین میں بھی یہ تصور ہے، کئی کائناتیں ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مگر وہ اگر چاہتا تو ایسی کائنات بھی بنا دیتا جس میں سرے سے کوئی ایول اور برائی ہو ہی نہیں، کوئی بدی اور گناہ ہی نہ ہو، صرف نیکی ہی نیکی ہو، اچھائی اچھائی ہو، صحت ہی صحت ہو، بیماری نہ ہو، صرف خیر ہی خیر ہو۔ وہ چاہتا تو ایسا بھی کر دیتا، لیکن اس نے کہا اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا کیا، ایسی کائنات بنائی جس میں گڈ اور ایول دونوں ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، نیکی بھی، بدی بھی، حسن بھی اور قباحت بھی، سب ہیں، چونکہ اس صورت میں ایگزسٹ کر کے جو کمال ملتا ہے وہ کسی اور شکل میں نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جو ڈیوائن پلان ہے اس کائنات کی تخلیق کا جو تصور ہے، منصوبہ،
الوہی منصوبہ پھر اس کا بیان کرتا ہے۔ یہ سارے ریفلیکشنز ہیں جو میں دے رہا ہوں ایک نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان میں کوئی منکر خدا نہیں ہے، منکر مذہب نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ دلائل دی ہیں۔ آج میں شاید آج کی گفتگو و نشست کا آخری فلاسفر جس کو کوٹ کروں گا وہ ہے لاک، اس کے بعد جان لاک۔ اب لاک، جان لاک کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ جو فلسافیکل لبرلزم ہے، آزاد خیالی ہے، جو فلسفے میں آزاد خیالی، اس کا بانی ہے، لبرل فلسفی کا۔ ماڈرن فلسفی تو ہو چکی نا پیچھے، اس سے پہلے کلاسیکل فلسفی تھی، ماڈرن فلسفی، اب ماڈرن فلسفی جدید فلسفے کے اندر پھر آزاد خیالی کا فلسفہ، اس کا بانی ہے لاک۔ اس کو فلسافیکل لبرلزم کہتے ہیں۔ 1232 سے 1704 یہ اس کا پیریڈ ہے، اور 1688 کا جو انقلاب ہے اس کا یہ فکری بانی تصور ہوتا ہے لاک، جان لاک۔ اس کی کتابیں ہیں کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، اس کا ایک مقالہ ہے ایسے، تو وہ کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ اس نام سے۔ ایک اور اس کا مقالہ ہے فرسٹ لیٹر آن ٹالریشن، برداشت پر اس کا پہلا لیٹر، پھر 2 لیٹر آل ہیں اس کے ٹالریشن پر، پھر ٹریٹیز آن گورنمنٹ ہے، پھر ٹریٹیز آن ایجوکیشن ہے، اس کی ایک کتاب ہے، مختلف وقتوں میں چھپی ہیں۔ ان تمام کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی واضح طور پر خدا کو ماننے والا اور مذہب کو ماننے والا ہے۔ یہ بھی تجربیت کا فلسفی ہے، اس کا مکتب فکر ہے تجربیت، اور یہ اپنے سینسیشن اور پرسیپشن کی بات کر کے اس بیس پہ کرتا ہے، مگر آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے، خدا پر عقیدہ رکھتا ہے، جزا و سزا پہ عقیدہ رکھتا ہے اور مذہب کو مانتا ہے۔ یہ جان لاک کی بات کر رہا ہوں، جس سے ماڈرن سوشل فلسفی اور سوشل ریولوشن سارے چلے ہیں، یہ ان فلسفوں کا بانی۔ یہ اپنی کتابوں میں جن کا ذکر کیا، وہ کہتا ہے کہ the doctrine of rewards and punishments in the next world، اس پر بیان کرتا ہے آخری دنیا میں جزا اور سزا کا جو تصور ہوگا اس کے بارے میں۔ God has laid down certain moral rules. Those who follow them go to heaven and those who break them risk going to hell. اللہ نے، خالق کائنات نے قوانین اور احکام بنا رکھے ہیں اس دنیا میں، اخلاقی قوانین ہیں، جو ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ جزا پائے گا اور جنت میں جائے گا، اور جو خدا کے بنائے ہوئے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی میں زندگی بسر کرے گا وہ سزا پائے گا اور دوزخ میں جائے گا۔ اب یہ آخرت کا تصور، جزا و سزا کا تصور، خدا کا تصور اور خدا کے بنائے ہوئے احکام اور قوانین کا پورا تصور یہ جان لاک دے رہا ہے۔ بھلے اس سے سوشلزم کے فلسفے نکلے، بھلے ماڈرن ریولوشنز آئے، بھلے ہیومن رائٹس کا فلسفہ ڈیولپ ہوا، بھلے اس سے فلسافیکل لبرلزم، آزاد خیالی فلسفے میں آئی، جو چاہیں آپ پڑھتے رہیں، مگر جب آپ اس کی ذاتی زندگی میں جاتے ہیں اور اس کی تصانیف میں جاتے ہیں تو وہ خدا کا ماننے والا ہے، وہ جزا و سزا کا ماننے والا ہے، وہ جنت و دوزخ کا ماننے والا ہے۔ اور وہ پھر وہ کہتا ہے موریلٹی کیپیبل آف ڈیمونسٹریشن، یہ ایک آئیڈیا دیتا ہے، اور اس میں وہ جا کے کہتا ہے کہ موریلٹی، چونکہ موریلٹی پر جزا اور سزا اس نے قائم کی ہے، وہ کہتا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی جب تک ایک ہستی واجب الوجود نہ ہو، اور وہ وجود اعلیٰ نہ ہو، ساری کائنات کے وجودوں سے اعلیٰ اور برتر نہ ہو، سپریم بینگ ہے، اور وہ انفینٹ، وہ غیر محدود اور لامتناہی ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہو اپنی پاور میں، اپنی گڈنس میں، اپنے وزڈم میں، یعنی وہ خدا تعالیٰ غیر متناہی بھی ہے، اپنی قدرت میں بھی سب سے بلند ہو، خیر میں بھی سب سے اعلیٰ ہو، دانائی، علم اور حکمت میں بھی سب سے اعلیٰ ہو، اور شان تخلیق میں بھی سب سے بلند اور برتر ہو۔ اور وہ کہتا ہے whose workmanship we are، اور ہم سب اس کی تخلیق کے مظاہر ہیں، ہم اس کی صنعتیں ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم سب اس کی شان تخلیق کے مختلف مظاہر ہیں۔ اس ہمارے وجود سے اور کائنات کے ہر ایگزسٹنگ باڈی کے وجود سے اس کی شان تخلیق ظاہر ہوتی ہے، اس کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اس کی دانائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی خیر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جان لاک کو میں نے کوٹ کیا۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی جو انشاءاللہ نشست ہوگی اس سے آگے، اس کو ہم برکلے سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔